ویسے تو حکومت نے بہت سے میوزیمز بنائے ہوئے ہیں مگر اس میوزیم کو بنانے والے ڈاکٹر نسرین عسکری اور ان کے خاوند حسن عسکری ہیں. انہوں نے تقریباً 1000 پیسز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے. I had never seen women the way I saw them in the interior of Sindh. So it all began really there. The colors as well as the incredible embroideries that they would make. The red flowers are for my daughters. The black flowers are for my sons. And tonight I will unearth a black flower because my son, I think, will die. So you don't need to waste your time. You just need to look at what I am wearing. 88 میں یہ جو عمارت ہے فیڈرل نے خریدا اور پروونشل کو دیا. When I was growing up, the rumor was that it was a haunted house. It was given to Miss Jinnah. جی فاطمہ جناح صاحبہ. ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا کہتے ہیں کہ جی ثقافت دستکاری ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ایک بہت چھوٹا سا پروگرام بنایا ہے اسکول چلڈرن کے لیے. اچھا. اور وہ ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ اور ٹانکے سیکھیں. ہماری کسی بھی جنریشن کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ. ہمیں نہ پڑھایا جاتا ہے نہ سکھایا جاتا ہے نہ ہم دیکھتے ہیں. ہمیں یہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے. یہ کپڑے پڑھائے جاتے ہیں بیرونی ملکوں میں تو ہم کیوں نہ پڑھیں. کوہستان کا لٹریسی ریٹ بہت لو ہے اور خاص طور پہ خواتین کا. یہ کیوں ہے؟ ایک تو غربت ہے اور دوسرا ضد. مردوں کی ضد ہے. السلام علیکم، میں ہوں مہناز اکبر عزیز لائف ٹاکس کے ساتھ، اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں کراچی میں ایک نجی میوزیم میں موجود ہوں جس کا نام ہے دی حویلی، اور یہ بہت اسپیشل جگہ ہے. یہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ میوزیم ہے. ویسے تو حکومت نے بہت سے میوزیمز بنائے ہوئے ہیں مگر اس میوزیم کو بنانے والے دو افراد جو ہیں وہ ڈاکٹر نسرین عسکری اور ان کے خاوند حسن عسکری ہیں. اور اس میں ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے دستکاری جو ہماری ہسٹوریکل دستکاری ہے اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے تقریباً 1000 پیسز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے. نسرین نے یہ کام اچانک سے نہیں شروع کیا. ان کی ایک بہت ہسٹری ہے. آپ نے سنا تو ہوگا موہٹا پیلس کے بارے میں. موہٹا پیلس کا قیام میں آنا اور اس میں متعدد ایگزیبیشنز کرانا اور ان ایگزیبیشنز کو باہر لے کے جانا، یہ بھی ڈاکٹر نسرین نے بہت بہترین طریقے سے کیا ہے. آج میں بہت لکی ہوں کہ میں کراچی میں موجود ہوں، حویلی میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ نسرین عسکری موجود ہیں. اوور ٹو یو نسرین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل، بہت شکریہ. نسرین، آئی ایم سو پلیز ٹو بی ان دس میوزیم، اور ایسا دیکھا ہی نہیں کبھی. اور مجھے بتائیے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی. ٹیک اس بیک ٹو دا ٹائم when you were starting your work at Mohatta Palace. Actually, the story is a very simple one. Acha. It all started in 1976 when I went to Hyderabad to study. I had never seen women the way I saw them in the interior of Sindh. The clothes they wore, the way they behaved, they're filling water at the well, they're feeding their children. So it all began really there. The colors as well as the incredible embroideries that they would make. So I remember now there was a family that came to the hospital that we were working at. And he was a young man, about 17 or 18, and he was clearly quite unwell, maybe even with a tumor in his jaw. And I was appointed to get the questions and the information from him. So that's what I began to do. As soon as I began to ask the questions, the mother got very irritated with me. She said, "Why are you asking my son such absurd questions?
all you have to do, Bibi, is to look at my chadar. My chadar will tell you everything. Oh. The red flowers are for my daughters. The black flowers are for my sons. And tonight I will unearth a black flower because my son, I think, will die. So you don't need to waste your time. You just need to look at what I am wearing. And this was a completely startling thought for me because it brought to the fore کہ یہ ہمارا وجود ہے, یہ ہماری شناخت ہے, آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. It was a very poignant moment for me. تو آپ حیدرآباد میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں, تو میڈیسن سے پھر پریزرویشن آف ہینڈی کرافٹس اور اس کا کمیونٹیز کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ خاص طور پہ جو وہ بنا رہی ہیں, ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, میڈیسن سے ادھر تک کا سفر کیسے کیا؟ ایسے ہوا کہ ہم وہاں تھے آن سائٹ اینڈ وی وڈ گو فار دیز if you like trips to areas where there were patients. Acha. So that's how it really started. And then when I graduated, I came back to Karachi. I did my house job, and then of course I sought fame and fortune by going abroad and doing a postgraduate degree. Acha. Phir to now coming to Mohatta Palace. Yes. Uski kya story hai? موہٹا پیلس کی بھی کافی دلچسپ کہانی ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ سن 1988 in other words 88 میں یہ جو عمارت ہے اس کو حکومت نے خریدا. اچھا. یعنی فیڈرل نے خریدا اور پروونشل کو دیا. اچھا. اینڈ دین دا پروونشل undertook a process of reservation, of preservation, and at that time the governor was Kamal Asfar. ji bilkul. And he decided that he would make or he would appoint a board, which was very sensible. A board of people who would be involved with the building and who would serve it for the public. So it was worked on for a period of 2.5 years. Okay. The restoration took quite long, because it was in very bad shape. In fact, when I was growing up, the rumor was that it was a haunted house. It was given to Miss Jinnah to ji Fatima Jinnah Saiba. Right? And it's so strange, really, that after she died, her sisters came. Okay. And after her sisters came, the property went into dispute. Okay. After the dispute was settled, the board decided, why don't we make a museum? And that's how it was proposed. And the museum began in 1999. Okay. And the first exhibition was a very dramatic one because it was beautiful articles borrowed from the Talpur families. Okay. It had not been done before, so it was a great sort of achievement that we had been trusted with artifacts from the Talpur families. And then we went on after that. آپ نے 25 ایگزیبیشنز کی ادھر, اور آپ کچھ ایگزیبیشنز باہر بھی لے کے گئے. جی, وہ اس سے پہلے I took a textile exhibition which was called Colors of the Indus. اچھا. You may be familiar with the Wretched book which is going strong still. جی وہ میرے پاس ہے اس کی کاپی. ہاں جی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرائیویٹ اپنی جگہ دینا اور پرائیویٹ ایک میوزیم بنانا. یہ گھر آپ کرائے پہ بھی دے سکتی تھیں, بہت پیسے بھی حاصل کر سکتی تھیں اس سے, اور یہ کپڑے بکسوں میں بھی بند پڑے رہ سکتے تھے جو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جمع کیے. یہ جو 1000 پیسز ہیں یہاں پر, یہ ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو کہ ہماری ہسٹری بکس میں نہیں ہے؟ ہماری کسی بھی جنریشن کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ. اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ سکھایا جاتا ہے, نہ ہم دیکھتے ہیں.
میرا تو خیال یہ ہے مہناز کہ ہم اپنے کالجوں میں خصوصاً جو ٹیکسٹائل آرٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں اچھی یعنی ٹیچرز ہیں، تو جو لاہور میں ہے مثلا نیشنل کالج آف آرٹس بہت ویل ڈیولپڈ ہے، بہت باعزت ادارہ ہے، ہمیں یہ انٹروڈیوس کرنا چاہیے the making, the construction and the importance of our textiles. یہ پڑھائے جاتے ہیں بیرونی ملکوں میں، یہ کپڑے پڑھائے جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پڑھیں اپنے؟ دیکھیے اس وقت ہمارے سارے صوبے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں اور AJK میں، آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی زبردست کوہستانی چیزیں یہاں موجود ہیں، بہت مطلب سب صوبے بہت الگ الگ ہیں اس وقت، مطلب اپنی شناخت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو بہت سیاسی شکل دے دی گئی ہے۔ بالکل، شناخت جو ہے وہ تو ان جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو، خاص طور پہ ینگر جنریشن کو اس طرف متوجہ کریں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ پڑھایا جائے، بتایا جائے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کو جیسے آپ نے ابھی کہا آگاہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ تو اجرک پہن لیا یا ایک پھلکاری پہن لی، بالکل، تو ان سے تو شناخت نہیں بنتی، یہ تو نامکمل رہتی ہے۔ تو آپ بھی بتائیں تھوڑا کہ آپ نے پڑھایا ہے تو یہ کس طرح ہم اس کو اپنائیں اور اپنے سلیبس میں اور سلیبائی میں شامل کریں۔ بالکل، یہ میرا خیال میں صرف ٹیکسٹائلز تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، جیسے یہ آپ کا میوزیم ہے، اس کو بچوں کے لیے کھولنا چاہیے، اسکول کے بچوں کے لیے، جو ہمارے پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کو لے کے آنا چاہیے یہاں پر۔ اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آگاہی کرنا چاہتی ہوں اسکولس کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، کہ ایون میڈیکل اسکولس ہوں یا انجینئرنگ اسکولس ہوں، کہ وہ آ کے اپنی جو آج کل ہمیں ایک تجسس ہے کہ شناخت کیا ہے، اور ہم سیاسی دھڑوں سے جڑ کے اپنی شناخت جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے گوئنگ بیک ٹو آور کلچرل روٹس جی، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب نسرین مجھے اپنا ایک سیگمنٹ بتائیے اپنے میوزیم کا، کہ کہاں کہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے اور کہاں کہاں سے ہے؟ اچھا، فی الحال خیبر پختونخوا کا کلیکشن ہے۔ سب سے پہلی جو گیلری ہے ہماری، گیلری 1 جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو امبرائڈریز ہیں وہ سوات کی ہیں، اور ہم سب کو شاید نہ یاد ہو کہ سوات جو ہے وہ وادیوں میں بے حد پرانا ہے، سکھوں کا اور بدھسٹ کا زور رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہم نے امبرائڈریز لگائی ہیں وہ بڑی خاص ہے، کیونکہ ان کی جو کڑھائی ہے وہ میں سمجھتی ہوں باکمال ہے، باکمال ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں قریب سے تو اس میں جو ایک تسلسل کی کڑی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ہو گئی گیلری 1۔ گیلری 2 میں ہم نے انڈس کوہستان کی چیزیں لگائی ہیں۔ یہ ایک خاص وادی ہے اور بڑے ہی سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہ ابھی بھی بہت سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، ان کو پٹانا ایک عذاب ہے۔ بالکل، اور ان کا کلچر بھی ویسا ہی ہے، روٹی بنانا، رہن سہن، گھر بنانا، کپڑے بنانا، سب قابل دید ہیں۔ تو یہ تو ہے انڈس کوہستان۔ اچھا، ادھر میں انٹروین کروں گی جی، نسرین صاحبہ، سوری، کہ کوہستان کا لٹریسی ریٹ بہت لو ہے، اور بہت لو ہے، خاص طور پہ خواتین کا۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ کیوں ہے؟ ایک تو غربت ہے اور دوسرا ضد، مردوں کی ضد ہے، حالانکہ ان کے گھر بڑے صاف ستھرے ہیں مگر صرف قدرتی مٹیریل سے بنتے ہیں، اور کافی مشکل سما ہے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے جملے جو پہنتی ہیں، تو میں نے کہا اماں جی یہ جو آستینیں ہیں یہ تو بہت پختہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا
ہم جب روٹی پکاتے ہیں تو ہم اس کو یوں کر کے اپنے بازو پہ ڈال لے لیتے ہیں ہاں تاکہ بیچ میں نہ آئے. بالکل بالکل بالکل. اچھا پھر آگے چلیں, کون سا اپنا اچھا، دوسرا پھر سیکشن بتائیں. دوسرا سیکشن جو ہے وہ چادروں کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وزیری چادریں زیادہ تر ہیں, اوکے. اور یہ بھی ایک بہت قابل دید ہے کیونکہ اس میں مرد اور عورت کی پہچان, قبیلہ جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ, سب ملتا ہے آپ کو. تو یہ بھی دیکھنا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے. اچھا, بے حد ضروری ہے. تو اس سے ہمیں بہت پتہ چلے گا. اور یہ وزیری جو چادریں یہ کہاں پر یہ اگر کدھر کی آپ شناخت ایک ہے؟ اگر میپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گی کہ اوپر کی طرف چترال ہے. ٹھیک ہے. چترال سے جب آپ نیچے آتی ہیں ایک پٹے میں, یوں پٹا, وہ پٹا جو ہے وہ وزیرستان تک پہنچتا ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. جب پہنچتا ہے تو پھر چادریں ملتی ہیں. ہاں ہاں ہاں. مگر یہ جو پرانی چادریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہ اب تو نہیں بنتی ایسی. کسی حد تک بنتی ہیں مگر وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ آگے آئیں, اس کمرے کی طرف آئیں. اس کمرے میں آپ کو کچھ پوشاک ملے گا اونی, جو کہ چترال سے منسلک ہے. یہ 2 کوٹ ہیں, ایک مردانہ ایک زنانہ. یہ جو لمبا کوٹ ہے جس کو ہم چوغا کہتے ہیں, بالکل بالکل, یہ ایک کپڑے کا خاص طور پہ بنا ہے جس کو پٹی یا پٹو کہتے ہیں, اور وہ ہاتھ سے بنتے ہیں. بالکل بالکل, یعنی لکڑی کے لوم پر اس کو بنتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا چوغا. یہ جو ہے یہ بھی بڑا دلچسپ گارمنٹ ہے. اس کو ہم انگریزی میں پونچو کہتے ہیں. بالکل بالکل. پونچو کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. نہیں آپ بتائیے. میں بتاتی ہوں. اس میں صرف گلا آتا ہے. اچھا. اس میں آستین یا کوئی فزیکل فارم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس کے پاس جو ہے یہ بڑا میرا پسندیدہ ہے, یہ ایک پشتون ڈریس ہے, یعنی فراق ہے. ہاں جی بالکل. آپ سلک بھی دیکھیں, اس کا گھیر بھی دیکھیں, اور اس کی چیسٹ پر جو امبرائڈری ہے وہ بھی دیکھیں. دیوار پر جو ہے وہ روز مرہ کا پشتون ڈریس ہوا کرتا تھا, جس کے ساتھ لال رنگ کی چادر ہے, نیچے بہت ہی عجیب شلوار ہے اور جوتیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس دیوار پہ میرے پسندیدہ ونس اگین پھلکاریاں ہیں, اور یہ الگ الگ خطوں کی ہیں. پشاور, ڈیرہ غازی خان, ہری پور, ایبٹ آباد, اور آخر میں ایبٹ آباد ہے. ہاں اچھا, مجھے نہیں پتا تھا, میرا خیال تھا کہ پھلکاری کا صرف ایک ہی فارم ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, یہ بہت ورسٹائل ٹیکسٹائل ہے. جی نسرین صاحبہ, ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا کہتے ہیں کہ جی ثقافت دستکاری ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کیسے اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ بیکاز دس میوزیم از جسٹ ناٹ اے میوزیم, یو آر ڈاکیومنٹنگ, یو آر کنزرونگ, یو آر میکنگ پیپل اویئر. تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم ٹو سیو اٹ؟ کیونکہ اس کو روزگار کے ساتھ منسلک کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ جب تک سے لوگ, کیونکہ آج کل اتنی انفلیشن ہے, جب تک سے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوگا, روزگار کا فائدہ نہیں ہوگا, تو لوگ نہیں کریں گے. صحیح ہے. ہم نے ایک بہت چھوٹا سا پروگرام بنایا ہے اسکول چلڈرن کے لیے. اچھا. اور وہ ہے کہ وہ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ اور ٹانکے سیکھیں. اچھا, ونڈرفل. تو ہم نے یہ اسکول ٹرپس شروع کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں, جن کو دلچسپی ہے, جو اپنا نام لکھواتے ہیں, ان کو ہم بلاتے ہیں. اچھا. ان کو بٹھاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں. تو بہت چھوٹے طریقے سے, ویری لمیٹڈ جس کو ہم کہیں گے, وی آر ٹرائنگ, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. سو وی مسٹ کیپ ایٹ اٹ. ہاں, بہت ضروری ہے کہ بچے آئیں یہاں پر, اور بلکہ
کراچی جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی آ کے یہ دیکھنا چاہیے بیکاز جو آپ کے پاس پیسز ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے کہ کوئی اچھی چیز نظر آئے, کوئی پرانی چیز نظر آئے, کوئی اینٹیک نظر آئے تو فوراً اس کو گھر میں رکھ لو, مطلب اس کو اپنا لو, اس کو اپنا لو اور اس کو اپنے گھر کی زینت بنا لو. جیسے پرانے ہمارے بدھسٹ پیسز ہیں, جو ہمارے گندھارا کے پیسز ہیں, وہ آپ کو لوگوں کے جن کی رسائی ہوتی ہے میوزیم کے اسٹوریج میں, وہ ان کے گھروں میں نظر آئیں گے. مطلب رادر دین کہ بھئی اور زیادہ بہتر کریں یا کچھ کریں, تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. اس کو یہ مطلب تو یہ تو آپ نے بڑا ایک منفرد سا کام کیا ہے پورے پاکستان میں, فرسٹ پرائیویٹ میوزیم. جی. سو اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ That's a very good question. As I say, the only way we can do it, یہ طریقہ ہے کہ ہم نمائشیں لگائیں, بچوں کو بلائیں, لوگوں کو بلائیں, خواتین کو بلائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں جیسے ہم کرتے رہتے ہیں, اور ان کو بٹھاتے ہیں ویسے ہم بٹھائیں. اور جیسے یہ گارمنٹس مثلاً ہیں, لاہور سے ایک خاتون آئی تھیں, شاید ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کی تھی, وہ بڑی چارمنگ سی تھی, میرے خیال میں ارم ضیا نام تھا ان کا. اچھا. جانتی ہیں آپ؟ نہیں, نام نہیں سنا ہوا. اچھا, تو ارم ضیا صاحبہ آئی تھیں اور انہوں نے مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی کہ نسرین میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور بھیجوں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ہم انتظار میں ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس آئیں گے ہمارے پاس, کیونکہ وہ اتنی محو ہوئی تھیں کہ وہ یقیناً ان کو بھیجیں گی. اچھا نسرین, لوگوں کے پاس اپنا جیسے کوئی کہیں ٹریول کر رہا ہے, ان کو شوق ہے, انہوں نے خرید لیا, کوئی پرانی چیز خرید لی, ٹھیک ہے, تو اور وہ اس کو نہ پہن رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں, بکسوں میں بند ہیں, تو کیا وہ آپ کے میوزیم میں وہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے یا سکتے لون ہیں. کر سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, بلکہ ہمارے لیے تو یہ ایک نعمت ہوگی کہ کسی کے خزانے سے ہمیں کوئی چیز ملے جو قابل استعمال ہو, جو قابل دید ہو. ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب اس کی جو ریلیونس ہے, جو میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا, یہ جو آپ کی ساری یہ پرانی پریزرو کی ہوئی دستکاری ہے یا ہماری جو روٹس کے ساتھ جاتی ہے, بہت سے لوگ ابھی کر بھی رہے ہیں سندھ میں جو ہے ہینڈی کرافٹ, جو لوگوں کو سمجھ آتا ہے, ٹو ارن دیئر لیونگز, آن لائن سیل بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ, جیسے ریلی ہے اور بہت سی چیزیں. پھلکاری کو بہت زیادہ کمرشلائز کیا گیا ہے, ہلکی پھلکی پھلکاری ہوتی ہے, کرتے بڑے سستے مل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اینی ہاؤ مائی پوائنٹ از کہ یہ جو اس جنریشن, جو ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں جین زی کی, تو جو ہر وقت فون اسکرول کر رہے ہیں, ان کو کیسے اس کی ریلیونس دی جائے, جو ہمارے پرانے روٹس ہیں, یہ ہماری جو ہیریٹیج ہے, پھر جو آج کل بھی ہو رہا ہے, اس کی ریلیونس ان کی زندگیوں میں کیسے ڈالی جائے؟ بہت اچھا سوال ہے, مگر بڑا مشکل سوال ہے. یہ ڈیٹیل میں بتائیے گا. اس کا جواب بھی بہت مشکل ہے. ہاں بتائیے. مگر جو ہمارے اسکول ہیں جس میں اب ٹیکسٹائل آرٹس پڑھائے جاتے ہیں, ان سے بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے جہاں پڑھائی کا چانس ہے, کا موقع ہے, ٹھیک ہے, اور بچوں کو پڑھایا جائے گا. مگر سلیبس بنانا اور فالو کرنا کافی مشکل ہے. تو اب کام ہو رہا ہے اس پہ, اور مجھے خوشی ہے کہ کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سلیبس کے ذریعے کیا جائے, مگر اس کو ریلیونٹ اینڈ فیشنیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ یو نو اباؤٹ یور ہینڈی کرافٹس اینڈ یو ویئرنگ اے پیس آف اٹ, اینڈ یو نو اس کی ایک مطلب ایک ریلیونس ان ہماری یوتھ کی زندگی میں. اس کا ایک خاص پہلو ہے اور وہ ہے فیشن. بالکل, ہمارے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کا بڑا رول ہے اس میں. مثلاً ثنا صفی ناز ہیں, انہوں نے یہاں سے بارڈر لیا, یہاں سے بوٹی لی, ان کو جوڑا اور خوبصورت ترین مجموعہ بنایا.
تو ہمارے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان پر آج کل بڑا زور ہے کہ بھائی آپ کچھ مناسب کام کریں. جنریشن جو ہے وہ بہت کام کرواتے ہیں ان سے. بڑے خوش ہیں جو ہمارے دستکار ہیں, جو خواتین ہیں ملتان کی ہیں, یا کبھی وہ رلی کا کام کروا لیں گے, یا کبھی وہ خیبر پختونخوا سے کام کرا لیں گے, اجرک کا پرنٹ کا جوڑا بنا لیں گے. وہ لوگ بہت کام کراتے ہیں. دین دیر آر سم سلو فیشن پیپل ہو ہیو اسٹارٹیڈ ورک, اور کڑھائی کر کے کرتے بیچ رہے ہیں. مگر آپ جب ہمارے خطے میں دیکھتے ہیں, جو ریجن میں دیکھتے ہیں, تو دیر آر ادر کنٹریز لائک بنگلہ دیش اینڈ انڈیا who have gone forward, in terms of the designs that are modernized. And کیونکہ زیادہ تر لوگ گھروں میں لگانے کے بجائے یا ان چیزوں کو پرزرو کر کے میوزیم کے اوپر لگانے کے بجائے میری طرح پہننا پسند کرتے ہیں, to make a statement that I am rooted. تو یہ ہم تھوڑی سست روی کا شکار ہیں اس میں. تو کیا کریں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آئی تھنک کہ یہ جو یوٹیلائزیشن آف فیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور 3 انسٹیٹیوٹس اب بن گئی ہیں اچھا جو اچھا کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کا دورہ کرنا چاہیے, بالکل, اور ان سے پھر لیکچر کرنا چاہیے, بالکل بالکل, اور تصویریں دکھانی چاہیے. I think that's تھوڑی سی a very جدوجہد کرنی چاہیے. ہاں, and have some young ambassadors also in the university, in the textile departments, because Nasreen, maybe you don't realize it, but you're iconic. The work that you did at Mohatta Palace and your Haveli Museum. اچھا میں بتاتی ہوں, 2 لوگوں نے مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے نسرین کی. ایک نفیسہ شاہ, who's doing a lot for the handicrafts of, handicrafts and livelihoods for Khairpur and interior Sindh. And دوسری شیلا اندرابی, my sister who's sitting in California. مطلب, اور وہ ان کے پاس آپ کی ساری کتابیں ہیں, اور وہ یہاں سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ لٹل پاکستان ہے وہاں پر کلیئرمونٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے پوڈ کاسٹ کیے خواتین کے ساتھ, مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نسرین ہے. آپ ان کے پاس جا کے ان سے بات کریں اور ان کو میوزیم کو وزٹ کریں. اچھا, this is your sister? Yes, my sister and Nafisa Shah also. So I think the word is getting out. مگر یہ ہے کہ اس کو ہمیں ینگر جنریشن تک پھیلانا بہت ضرور ہے. So Nasreen, what next? What are your plans to enhance this, to take it to the younger generation, and for people who are from these communities کہ ان کو ریئلائز ہو کہ ان کا کام کتنا امپورٹنٹ ہے؟ The reason that I hesitate to say, Mehnaz, is that it is a very difficult pursuit. Yes. Because funds are difficult. And we will do some fundraising, I think, I hope. Yes. And with that, we can afford to either employ people who are experts in the practice of embroidery, in the practice of block printing, use their skills as much as possible. And in so doing, spread the word. Yes. That's very important. Very important, yes. So we will continue to try, and we hope that you will wish us luck. Yes. نسرین صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور حسن صاحب جو کو فاؤنڈر ہیں آپ کے ساتھ اس میوزیم کے, and he was very very supportive to you, and thank you. I would like to thank you as a Pakistani کہ آپ ہمیں ہماری اصل شناخت کے ساتھ جوڑ رہی ہیں, اور اس شناخت میں کوئی ڈفرینشیل نہیں ہے. وی آر رائٹ ناؤ سٹنگ ان دس بیوٹیفل میوزیم, پرائیویٹ میوزیم حویلی, with 1000 ہینڈی کرافٹ پیسز, اور پرانے ہینڈی کرافٹ پیسز ہیں, اور پورے ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی سیر کر لی, اور اسی طرح سے پاکستان کی شکل ہونی چاہیے. اینڈ ویری پلیز ٹو بی ہیئر, اینڈ یو اے اسٹار, اینڈ یو ار آئیکونک, اینڈ تھینک یو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. For more updates, subscribe now and press bell icon.